لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي في آخر زمانها النجوم وتكذيب بالقدر وحيف السلطان۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں اپنی امت کے بارے میں جن چیزوں سے متعلق مجھے سب سے زیادہ خوف ہے اور خطرہ ہے وہ یہ ہیں، اول نجوم یعنی ستاروں کے ذریعے غیب یا اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کی کوشش یا اس پر یقین، وتکذیب بالقدر تقدیر کو جھٹلانا، تقدیر پر ایمان نہ رکھنا، وحیف السلطان اور تیسری چیز کہ حکمرانوں کی طرف سے ظلم اور ناانصافی۔ پہلی چیز جو اس حدیث مبارکہ سے متعلق سمجھنے کی ہے وہ اس کا اسلوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف۔ یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس اسلوب کے ساتھ، اس سٹائل میں، ان الفاظ کے ساتھ ایک سے زائد احادیث مروی ہیں۔ مثلا ایک مشہور حدیث ہے ان اخوف ما اخاف، پھر کہا ائمۃ الضالین، ایسے علماء جو گمراہ کن ہوں، کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے سب سے زیادہ خوف یہ ہے کہ میری امت میں ایسے علماء آئیں گے، ائمہ آئیں گے، ایسے لیڈر آئیں گے جو گمراہ کن ہوں گے۔ اور اس مفہوم کی اور احادیث بھی ہیں۔ تو یہ جو اسلوب ہے نا اس حدیث کے شروع میں اختیار کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آخری زمانے میں یعنی بعد کے وقتوں میں، قیامت کے قریب کے وقتوں میں سب سے زیادہ اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا خوف ہے ان میں سے یہ تین چیزیں ہیں۔ تو ان تین چیزوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، بعض دیگر احادیث میں ان میں سے دو چیزوں کا اور تیسری کسی اور چیز کا ذکر کیا گیا ہے، بعض احادیث میں انہی الفاظ کے ساتھ ایک چیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو تین چیزیں یہاں ذکر کی گئی ہیں صرف اور صرف اس کا خوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے حوالے سے نہیں تھا۔ تین چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں لیکن باقی بھی تھیں، جس کو ہم کہتے ہیں یہ حصر کا اسلوب نہیں ہے، یعنی بس یہی تین چیزیں ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ دیکھیں جی اس حدیث میں تین چیزیں یہاں بیان ہوئی ہیں، ایک اور حدیث میں ہے، تو اس کا مطلب احادیث کا آپس میں مطابقت نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اسلوب عربی کا اسلوب ہے کسی چیز کی اہمیت کو، اس کی غایت کو بیان کرنا اور اس بات کو اجاگر کرنا کہ یہ کتنی خطرے کی بات ہے، اس کی نشاندہی کرنا کتنا ضروری ہے، اور جس کو بیان کیا جاتا ہے اس کی توجہ بھی حاصل کی جاتی ہے اس اسلوب کے ذریعے، کہ جب یہ کہا جائے کہ آئے میں آپ کو تین انتہائی خوفناک چیزیں بتاؤں تو ایک دم بندے کا توجہ اس طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہی تین چیزیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں اسی نیچر کی ہوتی ہیں، تو اس اسلوب کو سمجھنا چاہیے۔ پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث مبارکہ میں فرمایا النجوم، نجم کہتے ہیں ستارے کو، والنجم اذا ہوا، قرآن کریم کی صورت بھی ہے، نجم ستارے کو کہتے ہیں۔ یہاں کا النجوم، النجوم سے مراد یہ ہے کہ اسلام جس وقت آیا اس وقت بھی، اس سے پہلے بھی اور آج تک بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ستاروں کے ذریعے اپنی قسمت کا حال یا تقدیر کا حال جاننا چاہتے ہیں، یا ستاروں سے شگون لیتے ہیں کہ ستارہ اس طرح چمکا، فلاں ستارہ فلاں مقام پر موجود ہے، آج ستاروں کی چال ایسی ہے، اس سے لوگ اپنی قسمت کا حال، اپنی خوش قسمتی، اپنی بدقسمتی، لوگوں کے حال احوال معلوم کرتے ہیں، اور اس کو پورے ایک علم کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ اور حالات ہمارے یہ ہیں کہ ہم مسلمان معاشرے میں رہتے ہوئے لوگ ٹی وی کے پروگراموں میں آتے ہیں اور پورے پروگرام ان کاموں پہ کیے جاتے ہیں کہ نجومیوں کو بلایا جاتا ہے اور ان سے لوگوں کی قسمتوں کی حال جاننے کی کوشش کی جاتی ہے، بلکہ ملکوں کی سیاستوں کی قسمتیں جاننے، اور اس کے پورے پروگرام ہم برپا کرتے ہیں۔ اور ہمارے اخباروں میں اور ہمارے میگزینز میں پورے سیکشن ہوتے ہیں ہاروسکوپ کے نام سے، کہ ستاروں کی چال سے آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا اور فلاں چیز کیسے گزرے گی۔ ان چیزوں کو پیچھے جائیں نا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ستاروں کے ذریعے ہم قسمت کیلکولیشنز کرتے ہیں، کہیں علم الاعداد ہے، کہیں ستاروں کی چال ہے، اور یہ علم الاعداد بھی پیچھے اگر آپ زیادہ جائیں تو یہ جا کے سارا ریاضی، ستاروں کی چال، ان کی آپس میں
جو فاصلے ہیں ان سے جو پرانے زمانے میں لوگ قیاس کرتے تھے، وہاں سے جوڑتے 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 ان کو قسمت کے حال کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ ایک مسلمان کا اس بارے میں عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ علم کچھ فائدہ دیتا ہے یا نہیں دیتا، ہم اس بحث پہ بھی نہیں جاتے کہ اس کے ذریعے کچھ انفارمیشن ملتی ہے یا کچھ انفارمیشن نہیں ملتی، یا یہ سارے کا سارا جھوٹ اور باطل ہے، یا اس کے اندر کوئی رائی کے دانے کے برابر حقیقت ہے، باقی لوگ اس میں باطل شامل کرتے تھے۔ ہمارے نزدیک اہم بات یہ ہے کہ ہمیں دین اسلام نے منع کیا ہے، ہمیں منع کیا ہے کہ ایک ایسی چیز جس سے منع کیا گیا ہے کہ اس سے اپنی شگون لینا، چاہے وہ بد شگون ہو یا نیک شگون ہو، یا اس کے ذریعے قسمت کے حال احوال معلوم کرنا، اس چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ یقین رکھتا ہے، اللہ ہی سے دعا کرتا ہے، اللہ ہی سے طلب کرتا ہے، اور اپنی زندگی کے فیصلے اور سارے شگون جو ہے وہ دین اسلام کی روشنی میں طے کرتا ہے۔ تو یہ مسلمان کا ایک وتیرہ ہونا چاہیے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ علوم ایسے ہیں جن کے اندر کچھ حقیقت ہوتی ہے، مگر چونکہ انسان کا عقیدہ خراب ہوتا ہے اس لیے اسلام کو پسند نہیں کیا۔ جادو ہے، ایک حقیقت ہے، اس کی کتنی حقیقت ہے یہ میرے اور آپ سے مخفی ہے، لیکن ایک حقیقت ہے، اثر انگیزی رکھتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے جادو کرنے والا کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ ایسا علم جس کے اندر کسی لیول پہ، کسی درجے پہ ایک حقیقت ہے، مگر اس کے باوجود اس طرف جانے سے منع کیا گیا۔ اسی طرح یہ نجوم کا علم ہے، اسی طرح علم الاعداد ہے، اسی طرح وہ تمام علوم ہیں جو اس زمرے میں آتے ہیں۔ ایسے علوم سے دور رہنا چاہیے اور ان پر یقین رکھنا، ایمان رکھنا، اور ان کے ذریعے اپنی زندگی کے فیصلے طے کرنا۔ زندگی بھی مشکل ہو جاتی ہے اور پھر انسان اپنے عقیدے اور توحید سے بھی جاتا ہے۔ دوسری بات وہ تکذیب بالقدر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مجھے اس کے نزدیک ہے، وقت آئے گا، مجھے خوف ہے کہ لوگ تقدیر کو جھٹلائیں گے، تقدیر کو، اور یہ آج کل ہمارے دور میں ہونا شروع ہو گیا ہے۔ پہلے کسی زمانے میں شاید لوگوں کے لیے اس کو سمجھنا مشکل تھا، مگر آج جو ہمارے ہاں ایک نام نہاد سائنسی دماغ ہے نا، کہ جی اتنا سائنٹسزم اور ہر چیز سائنس کی روشنی میں، اور ہر چیز کو اس طرح پرکھنا کہ جیسے 1 2 اور 3 کو جمع کر کے 4 بن جائے گا، یا A B اور C کو کر کے X بن جائے گا۔ تقدیر بھی شاید اس قسم کا معاملہ ہے، اور لوگوں نے تقدیر کے معاملے میں بھی بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں، پہلوں نے بھی ٹھوکریں کھائی ہیں، بعد کے لوگوں نے بھی ٹھوکریں کھائی ہیں۔ تقدیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کا نام بھی ہے، اللہ کی تحریر کا نام بھی ہے، اللہ کی مشیت کا نام بھی ہے۔ ظاہر بات ہے یہ باتیں ہم مختلف اوقات میں مختلف اسلوب میں بیان بھی کرتے رہتے ہیں، واضح بھی کرتے رہتے ہیں، اس مختصر وقت میں اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ مگر انسان کے دماغ کے اندر یہ بات لائی جاتی ہے کہ جی اگر سب کچھ پہلے سے طے ہے تو پھر انسان کیا ہے، پھر میری غلطی کیا ہے اور میرا گناہ کیا ہے، پھر تو سب چیزیں اسکرپٹڈ ہیں، پہلے سے لکھی ہوئی ہیں۔ اس لیے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بنیادی طور پہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کا نام بھی ہے، مگر کس زمرے میں وہ تفصیل کا متقاضی ہے، لیکن اصل میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کا نام ہے، کہ اللہ کے علم میں ہے کہ انسان نے فلاں کام ایسے کرنا ہے، اور اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر اس بات کو پہلے سے تقدیر میں لکھ کے رکھ دیا ہے۔ لیکن انسان کا جو اپنا ارادہ ہے اور انسان کا جو اپنا فیصلہ ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کی بنیاد پر کہ وہ صحیح راستے کی طرف جائے گا، غلط راستے کی طرف جائے گا، متقی پرہیزگار بنے گا یا پھر فاسد کسی کام کی طرف جائے گا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھوٹ اور یہ فیصلہ کرنے کا اختیار اسے دے رکھا ہے، اور دے رکھا ہے اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عادل ہیں، اور روز قیامت عدل کی بنیاد پر میزان قائم کریں گے۔ اگر انسان کا کوئی ارادہ اور انسان کی کوئی ڈسکریشن تھی ہی نہیں، اس کی کوئی مرضی تھی ہی نہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سب سے بڑا عادل ہے، اس کو روز قیامت انسان کہتا ہے یا اللہ میرا تو کوئی فیصلہ تھا ہی نہیں، میری مرضی تھی ہی نہیں، تو مجھے کس بنیاد پہ پکڑے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر تو پکڑ ہی نہیں سکتے۔ انسان کا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قیامت قائم کی جائے گی، اعمال کو میزان پر پرکھا جائے گا، تو انسان کو اس بات کا یقین آ جائے گا کہ میرے فیصلے کی روشنی میں میں نے سچائی اور صحیح راستے کا انتخاب کیا یا غلط راستے کا انتخاب کیا۔ اس لیے تقدیر کے معاملات میں بھی انسان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اور آخری بات، وحیف بالسلطان، حکمرانوں کا ظلم، اور آج کل کے دور میں حکمرانوں کے ظلم کو بارے میں گفتگو کرنا اور اس کو لوگوں کو سمجھانا کسی طور پر مشکل نہیں ہے، معلوم ہے، معروف ہے۔ کسی زمانے میں بدقسمتی سے مسلمان معاشروں میں حکمران ظلم بھی کرتے تھے، مگر ہمیشہ سے اس بات کا اہتمام ہوتا تھا کہ حکمران کوشش کر کے کسی نہ کسی درجے میں اہل علم کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، ان کی نصیحت سن لیتے تھے، چاہے اس پر پوری طرح عمل کریں یا نہ کریں۔ اب ایک ہم نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ حکمران طرح طرح کے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اور اس کے باوجود انہوں نے جو اہل علم ہیں، جو اپنے ارد گرد علم کے اور علماء کے نام پر لوگ جمع کیے ہیں، وہ اکثر نعوذ باللہ من ذالک ان کے حواری بن جاتے ہیں، ان سے عہدوں کی اور ان سے لالچ کی طلب کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے ان کے سامنے حق بات نہیں کہتے، سچ بات نہیں کہتے۔ اہل السنہ والجماعہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں ان کا منہج یہ ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کی غلط بات پر ان کی اطاعت نہیں کرتے،
غلط بات پر مناسب انداز میں ان کی نکیر کرتے ہیں، علماء ان کی نصیحت کرتے ہیں، مگر معاشرے میں بنیادی طور پر مجموعی طور پر امن قائم کرنے کے لیے خروج اور بغاوت نہیں کرتے۔ یہ اہل سنہ والجماعہ کا ہمیشہ سے منہج رہا ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہ اہل سنہ والجماعہ کو دیگر جو باغی گروہ ہیں، غلط گروہ ہیں، ان سے ممتاز کرتا ہے، ان سے علیحدہ کرتا ہے کہ اہل سنہ والجماعہ اپنی بات پر قائم رہتے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق چلتے ہیں، حکمرانوں کی غلط باتوں کو غلط سمجھتے ہیں، ان پر نکیر کرتے ہیں، لیکن معروف طریقے سے۔ بغاوت، قتال اور معاشرے میں اس انداز میں نکل جانا جس سے فساد پھیلے، جس سے حکمرانوں کا تو شاید کچھ بگڑے یا نہ بگڑے، لیکن ایک دوسرے کی گردنیں مارنا، ایک دوسرے کی قتال کرنا، حکمرانوں کے حامیوں کو قتل کرنا، حکمرانوں کے حامیوں کی طرف سے ان کے مخالفین کو قتل کرنا، اس کے نتیجے میں معاشرے میں سوائے فساد کے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اہل سنہ والجماعہ کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ ہم صبر کر لیں گے، غلط بات کو برداشت کر لیں گے، معروف انداز میں نصیحت کر لیں گے، مگر بغاوت کے راستے پہ نہیں چلیں گے، کیونکہ اگر یہ بغاوت کا راستہ ایک دفعہ کھول دیا جائے تو ہم نے تو آج اپنی آنکھوں سے اس وقت دیکھا ہے، شام میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا، باقی مسلمان ملکوں میں کیا ہوا، لیبیا میں کیا ہوا، جب حکمرانوں کے ظلم کے نام پر وہاں کے عوام نکلے تو پہلے سے زیادہ ظلم اور پہلے سے زیادہ جبر اور پہلے سے زیادہ مظالم کے سائے تلے آ گئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو حکمران ان پہ تھے وہ بہت اچھے حکمران تھے، وہ ظالم تھے، فاجر تھے، فاسق تھے، اس میں شک کی کوئی نہیں۔ ہم کسی کے شخص کو معین کر کے نہیں کہتے، لیکن جو سٹرکچر تھے حکمرانی کے وہ اسی طرح کے تھے، لیکن اس کے باوجود اس انداز میں خروج کرنا یہ درست نہیں ہے۔ لیکن حکمرانوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید ان کے بارے میں فرمائی ہے کہ ان کا ظلم قیامت کے نزدیک بڑھے گا، اور جب ظالم حکمران ہو جائے گا تو روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، اس کو کیسے دھتکاریں گے۔ اللہ ہمیں ان احادیث کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔